سنی چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی تھی جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، ان کا ازالہ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور ایسی پائی جاتی ہیں لوگوں میں کہ جن کا ازالہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یوم شک کا روزہ اس نیت سے رکھ لیتے ہیں کہ اگر چاند نظر آ گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوگا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو نفلی روزہ ہو جائے گا، شعبان کا روزہ ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو اور یوم شک ہی کو وہ دن آ پڑے، مثال کے طور پر ایک شخص ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور یہ دن پیر کا ہو، تو دری صورت وہ شخص اپنے اسی نفلی روزے کی نیت سے یوم شک کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا عام لوگوں میں یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کھائی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اسی طرح کی غلطی لوگ نماز فجر میں کر جاتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ شخص دن کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی باتیں بالکل بیہودہ ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں، بلکہ ایسی باتیں پھیلا کر کے باقی نمازوں کو چھوڑنے پر ابھارنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، اگر کوئی کھاتا ہے یہ ایک مستحب امر ہے، اس کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص سحری کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص سحری نہ کھائے اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اذان فجر ہونے تک کھا پی سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا اذان فجر تک کھانا پینا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا پینا صبح صادق تک مشروع ہے، اور اس کے بعد کھانا پینا مشروع نہیں ہے۔ صبح صادق کے بعد کھانا پینا مشروع نہیں ہے، اور اذان جو ہوتی ہے یہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے اذان دے دیتا ہے تو اس اذان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عموماً جو اذان دی جاتی ہے وہ صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔ تو جو شخص بھی اذان کا اعتبار کر کے اپنی سحری کو ختم کرتا ہے تو گویا کہ وہ صبح صادق ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ جاتا رہتا ہے، جو کہ روزہ پھر نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ سحری کا جو وقت ہے صبح صادق، اس کے بعد سے روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ بعض عورتیں ہمارے یہاں یہ فتویٰ دیتی ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے کی وجہ سے اگر خون نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ روزہ معدے یا دماغ تک کسی چیز کے جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے نہیں۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر منہ بر قے کر دے اور قے کھانے پینے یا بہتے خون وغیرہ کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ قے خود کرے زبردستی۔ ہاں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے اس کو قے آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ناظرین، بہتوں جگہ آج بھی یہ رواج ہے کہ لوگ افطار کرنے سے قبل افطار کی دعا پڑھتے ہیں، اور کچھ ہی جگہ ہیں جہاں افطار کی دعا افطار کرے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ ناظرین، اگر آپ افطار کی دعا پر غور کریں گے تو یہ ماضی کے صیغے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور ویسے بھی ایک مستحب امر ہے، اس میں بحث کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں منہ خشک ہونے کی وجہ سے اگر بار بار کلی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، بار بار کلی کرنے کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ منہ خشک ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں اگر بار بار کلیاں کی جائیں تو اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ ہاں، اگر یہ کلیاں پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بار بار کی جائیں تو اس سے روزہ ضرور مکروہ ہوگا۔
تو سنی چینل کے ناظرین، یہ چند جو غلط فہمیاں تھیں یہ ہم نے اپنے طور پر جو لوگوں میں پائیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کے ذہن میں یا آپ کے گرد و نواح جو لوگ بستے ہیں ان کے ذہن میں اگر کوئی ایسا سوال ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے سنی چینل پر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.